میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ ہے کچھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں. اور وہ پاکستان جو 1962 میں اسپیس میں راکٹ بھیج رہا تھا، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ تباہ و برباد ہو گئے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں. ایسی بات ویسے نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہماری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بہت سارے شعبوں میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے بہتر ہے. جس قسم کے راکٹ اور میزائلز اور ڈیفنس ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ دنیا کے 4-5 ملکوں کے پاس ہے، کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے زور بازو سے بنائی ہے. میں آج ساری پاکستان کی قوم کو اس فتح عظیم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج سارے عالم اسلام میں پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منایا ہے. جو چونٹی برابر ممالک تھے وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے، جن کو ہم کبھی کسی زمانے میں ہم پایا حقارت سے دیکھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہیں، آج وہ کہیں ہم سے آگے چلے گئے معاشی دور میں، سماجی دور میں. اور ہم آج 75 سال بعد آج کشکول لے کے پھر رہے ہیں. سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے. عمران بنیادی طور پر ایک یوزفل ایڈیٹ تھا، اس کو وزیر اعظم بننا تھا، دنیا کے آگے اپنی پریزنٹیشن، اپنی پروجیکشن، اپنی گلوری، اپنا گلیمر، یہ اس کو چاہیے تھا. لیکن عمران بری طرح سے ہوسٹیج تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا. جب ٹیپو سلطان ایک جنگ میں ہار گئے تو انگریزوں نے یرغمال کے طور پر ٹیپو کے 2 بیٹے رکھ لیے اپنے پاس، اور اس کے بعد ٹیپو پہ شرطیں لگا دیں کہ آپ ہماری باتیں مانیں گے. ٹیپو کوئی جنگی تیاریاں کر ہی نہ سکے اس کے بعد، کیونکہ 2 بیٹے انگریزوں کے پاس یرغمال تھے. یہ انگریزوں کا پرانا طریقہ ہے. یہاں بھی انگریزوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کے 2 بیٹے بلکہ 3 اولادیں یرغمال رکھ لی اپنے پاس. اور عمران ورلڈ اکنامک فورم کا ایجنڈا کوارڈینیٹر اپوائنٹ ہو گیا. یہ ورلڈ اکنامک فورم کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان میں نافذ کیا جائے گا عمران کے ذریعے. دوسری جانب جنرل باجوہ کا اپنا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ بالکل سیکولر، وہ بالکل لادین نظریہ پاکستان کے خلاف، اور ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ قادیانیت کا ہے. ان کا فادر ان لا جنرل اعجاز امجد سکہ بند قادیانی. تو وہ جو آئیڈیاز جنرل باجوہ کے ذہن میں تھے پاکستان کے حوالے سے، ان کا کوئی تعلق نہ پاکستان کے آئین کے ساتھ تھا، نہ نظریہ پاکستان کے ساتھ، نہ پاکستان آرمی کے ساتھ. مثلا جنرل باجوہ کی خواہش تھی کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے. جنرل باجوہ کی خواہش تھی کہ انڈیا کے ساتھ 100 سال کا امن کیا جائے. جنرل باجوہ کی خواہش تھی کہ افغان طالبان کو رسوا کیا جائے اور ناردرن الائنس کے جو لوگ ہیں شمالی افغانستان والے، ان سے تعلقات زیادہ رکھے جائیں. اس طرح اور بہت ساری باتیں. اب ان سارے ایلیمنٹس میں عمران واز دا فرنٹ مین، جس کو یہ پمپ کیا گیا، کانوں کا کچا تھا. اس کو خود اس کے اپنے ویئرڈ کانسیپٹس ہیں، الٹریٹ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے جہاں تک جیو پالیٹکس اور ہسٹری کا تعلق ہے. سو ہی واز دی آئیڈیل کینڈیڈیٹ کہ جس کو باجوہ اور فیض استعمال کریں اپنے ایجنڈے کے لیے، جو جیو پالیٹیکل گلوبل ایجنڈا تھا جو پاکستان میں نافذ کرنا تھا. آپ نوٹ کریں گے کہ بل گیٹس ڈائریکٹلی ایک فون کال باجوہ کو کرتا تھا اور ایک فون عمران کو کرتا تھا. اور پوری عمران گورنمنٹ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لنگر خانے چلا رہے تھے اور یتیم خانے چلا رہے تھے، اس کے پیسے بل گیٹس پے کیا کرتا تھا. بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن دیتی تھی. اس لیے ان کی حکومت تھوڑی بہت اگر جو انہوں نے کام کیا تو وہ صرف بل گیٹس کے پیسوں پہ کیا. اسی لیے بل گیٹ کو انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ اور میڈل بھی پہنایا، وہ عمران نے پہنایا تھا. عارف الوی نے اس کے گردن میں ڈالا تھا یہ. سو اب فیض کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو بیچ کے جتنے بھی 2 درجن کے قریب افسر تھے، جن میں میجر جنرل، سینئر میجر جنرل تھے، لیفٹنٹ جنرل تھے، ان سب کو خراب کرنا پڑا. کسی کو فوج سے نکالا، کسی کو پروموٹ نہیں کیا، کسی کا کیریئر خراب کیا، کرا کے انہوں نے فیض کو لا کے ڈی جی ISI لگا دیا. اب چونکہ سارا گندا کام ان کی حکومت چلا ہی ISI رہی تھی، فیض چلا رہا تھا. ایکچولی آئی ول ناٹ سے ISI چلا رہی تھی، کیونکہ فیض نے ISI کے اندر جو ڈیمیج کیا ہے وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی DGI نے ISI کو اتنا تباہ نہیں کیا. ریسٹرکچرنگ کے نام پہ اس نے تمام ISI کو ڈسمینٹل کر دیا. جتنے اسٹرکچرز بنے ہوئے تھے، آرگنائزیشنز تھیں جو کسی ریجنز کو دیکھ رہی تھیں، ان سب کو ڈسمینٹل کر دیا. سینکڑوں کی تعداد میں افسروں کو نکال دیا، جو سیزن افسر تھے، جن کے پاس انسٹیٹیوشنل میموریز تھیں، ان سب کو فارغ کری. حتیٰ کہ
آئی ایس آئی کا لوگو تک چینج کر دیا, یعنی مارخور جو لوگو تھا اس کو چینج کر کے شاہین بنا دیا, جو کہ ایئر فورس کا لوگو ہے ایکچولی, اور آج کل یہ شاہین والا لوگو چل رہا ہے جو فیض چھوڑ کر گیا. سو دی ایکچوئل ڈیمیج ڈن ٹو آئی ایس آئی, کیونکہ سارا فوکس ان کا پولیٹیکل انجینئرنگ پہ تھا. اگر یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرتے اور باقی آئی ایس آئی کو ویسے چھوڑ دیتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن فیض نے آئی ایس آئی کو ڈسمینٹل کر دیا, تمام سٹرکچرز گرا دیے, تمام افسرز فائر کر دیے, تمام ڈویژنز کو کسی کو مرج کر دیا, کسی کو الگ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آئی ایس آئی ایز اے پروفیشنل آرگنائزیشن کمپلیٹلی کرپل ہو کر رہ گئی. اب یہ سب کچھ عمران کی مرضی سے ہو رہا تھا. عمران بار بار آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کے دورے کرتا تھا, اس کو بریفنگ دی جاتی تھی, یہ سائن کرتا تھا, بجٹ ایلوکیٹ کرتا تھا, اور یہ ساری چیزیں کی جاتی تھی. سو ایک طرف اندر آئی ایس آئی ڈسمینٹل کی جا رہی تھی, دوسری جانب چونکہ وہ ڈی جی آئی تھا, وہ ڈی جی سی اس سے پہلے تھا, اس کا کام تھا عمران کی حکومت کو چلانا. جہاں پہ جب بات آئی تھی باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا پارلیمنٹ سے اپروو کروا کے لائیں. اب چونکہ پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑا تو ظاہر ہے پارلیمنٹ میں زرداری اور نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے, باقی جماعتیں تھیں, ان کا ووٹ چاہیے تھا باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے. اب وہ جماعتیں ووٹ کیوں دیں گی جب تک ان ریٹرن وہ کوئی چیزیں اپنی ڈیمانڈ نہ کریں واپس. عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے نتیجے میں NRO دینے پڑیں گے, اس کے نتیجے میں ان کو ملک سے باہر بھیجنا پڑے گا, اس کے نتیجے میں ان کے کیسز بند کرنے پڑیں گے. یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور یہ سب کچھ ہو گیا, بالکل جھوٹ بات ہے. آپ نے باجوہ کو ایکسٹینشن دینی تھی جو آپ کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا, چونکہ اس ایکسٹینشن کے نتیجے میں فیض نے چیف بننا تھا اور فیض نے آ کر آپ کو اگلے 5 سال دینے تھے. یہ گیم تھی ساری. لہٰذا یہ بیچ کے ساری کڑوی گولیاں آپ نے جان بوجھ کے ساری نگلی ہیں. ہونا اب یہ چاہیے ایکچولی. اس وقت جنرل عاصم آئے, آرمی چیف, یہ بالکل بھی باجوہ ڈاکٹرن کے اوپر نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ بلیو ان دس کہ ہمیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنا یا بھارت کے ساتھ 100 سال کی پیس کے. پوری آرمی میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس بات پہ ہو. یہ صرف ایک شخص جس کی آئیڈیالوجیکل بیرنگ جو تھی وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی, وہ اس کی مرضی تھی کہ اپنی مرضی سے یہ پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا تھا, اور اس کو عمران اور فیض جیسے الائز اتحادی مل گئے تھے اپنے ساتھ. اب جو آرمی لیڈرشپ آئی ہے یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی باجوہ جیسے ہیں. بالکل بکواس اور خرافات, اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے. جنرل عاصم ابھی آرمی کو سٹیبلائز کر رہے ہیں جس آرمی کی تباہی مچی ہے. جنرل ندیم انجم اس وقت آئی ایس آئی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 8-10 مہینے سے, کہ جس طریقے سے یہ تباہی مچا کے فیض گیا تھا اس کے اندر, اور عمران نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. ظاہر ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت تو نہیں ٹھیک کر سکتی, لیکن اس وقت نئے آرمی چیف کی پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ اس حکومت کا تختہ الٹ کے اس طرح دخل دیں پالیٹکس میں جیسے باجوہ اور فیض دے رہے تھے, اور الیکشن کرا کر عمران کو دوبارہ لے کر آئے. یہ کام سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کرے. فوج کی پرائرٹی اس وقت نہیں ہے. اس وقت فوج کی پرائرٹی یہ ہے کہ جو دشمن سر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر, چاہے افغانستان کی سائڈ ہو, مشرقی سائڈ ہو, پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو, خود آرمی جو ڈی مورلائز ہے اتنی زیادہ, آرمی کا جو حوصلہ پست ہوا ہوا ہے, جو افسر اور جوان اس وقت دکھی ہیں, جو پورے اس باجوہ ڈاکٹرن کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان تو خود فوج کا ہوا. افسروں کی تنخواہیں 2-2 سال 3-3 سال سے نہیں بڑھائی گئی تھیں, مہنگائی 70% پہ اوپر چلے گئی, تنخواہ نہیں بڑھی. لٹرلی حال آفیسرز کا یہ ہے کہ پہلی تنخواہ ان کی 10 دن کے اندر ختم ہو جاتی ہے اور 20 دن وہ قرضے لے کے گزارا کر رہے ہیں, کیونکہ باجوہ نے کھربوں اربوں روپیہ اور جگہ پہ تقسیم کیا. کورونا کے معاملے میں انہوں نے اربوں روپیہ ہڑپ کیا, لوگوں نے کھایا, تقسیم کیا, زبردستی زہریلے ٹیکے لگائے, عمران نے بھی اور باجوہ نے بھی, مگر انہوں نے آرمی کی ویلفیئر پہ کوئی کام نہیں کیا, افسروں کو کمفرٹیبل نہیں کیا. نتیجتاً وہاں بھی سیریس پرابلمز آنی شروع ہو گئی تھی. اب آرمی چیف کو آئے ہوئے 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں, ان کی پرائرٹی آرمی ٹھیک کرنا, اور آپ نے طوفان کھڑا کر دیا ہے کہ ہم بغاوت کر دیں گے, اور جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اور جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے. آپ صرف شیخ مجیب الرحمان والا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ صرف بھٹو والا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ادھر تم اور ادھر ہم, نہیں تو ملتا ملک توڑ دیں گے, اقتدار نہ ملا مجھے تو. ہوش میں آؤ, ایسا نہ کرو. اور پوری قوم کو ہم بالکل حجت تمام کر رہے ہیں یہ بات سمجھا کے کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق اس وقت ہوا ہے, خود فوج کا بھی اور آئی ایس آئی کا بھی اور پاکستان کا بھی, وہ ان 3 افراد کی ذاتی ایمبیشنز تھیں. پاکستان آرمی بحیثیت ایک ادارے کی یہ پالیسیز نہیں تھی, آئی ایس آئی بحیثیت ایک ادارے کی یہ پالیسیز نہیں تھی, ریاست پاکستان کی یہ پالیسیز نہیں تھی, کبھی بھی نہیں تھی, نہ کبھی ہوں گی. ریاست کبھی بھی کشمیر بھارت کو نہیں دے گی, کبھی آرٹیکل 370 ہم قبول نہیں کریں گے, کبھی ہم یہ قبول نہیں کریں گے کہ 100 سال کا امن ہو اور ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور ہم پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنا دیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ باجوہ اور فیض اور عمران کی ذاتی مرضی تھی. اور یہ کہنا کہ ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, عمران کو امریکہ کی آزادی, بالکل بکواس ہے یہ سارا خرافاتی پروپیگنڈا.
یہ ٹرمپ کے کہنے پر انہوں نے کشمیر اٹھا کے بھارت کے حوالے کیا تھا. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے آواز نہیں نکالنی. ان کو عافیہ کے لیے ایک لفظ نہیں نکال سکے. یہ ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ان سے سوال کیا تو ہکلا گئے. یہ بات نہیں نکلی ان کے منہ سے. پھر کہتے ہیں امریکہ کی آزادی, امریکہ کے سامنے آزادی. بکواس کرتے. I am sorry, Babu. बकवास. ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد.